15 دسمبر 1900 میں ایک اسکاٹ لینڈ کے ویران جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس کھڑا تھا۔ لائٹ ہاؤس کا کام ہوتا ہے کہ بحری جہازوں کو راستہ دکھانا، لیکن اس لائٹ ہاؤس پر ایک ایسی رات بھی گزری جو پوری دنیا کو حیران کر گئی۔ وہاں پر ایک 3 کیپرز موجود تھے جو اچانک غائب ہو گئے اور انویسٹیگیشن کی گئی تو کوئی سراغ نہ ملا۔ آج بھی 125 سال بعد بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ ہاں دوستو، آج ہم لائٹ ہاؤس کے بارے میں جانیں گے۔ ایک ایسا لائٹ ہاؤس پر اسرار ویران جزیرے پر، یہ کوئی کہاوت نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ہلو دوستو، السلام علیکم۔ اسکاٹ لینڈ کے مغربی حصے سے کافی دور اوقیانوس کے چند چھوٹے اور بڑے جزیرے موجود ہیں جنہیں فیلن ایسلس کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا جزیرہ ایلن مور ہے۔ یہ اتنی خاموش اور ویران جگہ ہے جہاں پر خطرناک سمندری لہریں اور طوفان دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر 19 صدی کے آخر میں ایک لائٹ ہاؤس بنایا گیا تاکہ چٹانوں سے گزرنے والے جہازوں کو راستہ دکھایا جا سکے۔ لائٹ ہاؤس پر 3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی: جیمز ڈوکرٹ، تھامس مارشل اور ڈونالڈ آرتھر۔ یہ لوگ پہلے بھی بہت سارے لائٹ ہاؤس پر کام کر چکے تھے۔ یہ سارے 3 لوگ تجربہ کار تھے جنہیں اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ لائٹ ہاؤس کی روشنی کو بند نہ ہونے دیں اور جلاتے رہیں۔ اس زمانے میں لائٹ ہاؤس کی نوکری کرنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ کئی مہینے تک تنہائی اور سمندری طوفانوں کا سامنا کرنا اور دنیا سے کٹے ہوئے الگ جزیرے پر رہنا کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا۔ پھر بھی یہ 3 لوگ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے تھے، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 15 دسمبر 1900 عیسوی کی رات ایک جہاز جس کا نام ارٹور تھا وہاں سے گزرا۔ لوگوں نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس کی روشنی بند تھی۔ یہ ان کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ یہی روشنی جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ جب چند دن بعد وہاں خراب موسم ختم ہوا تو ایک امدادی جہاز جو کہ وہاں چکر لگانے کے لیے آتا رہتا تھا، جس کا نام ہسپیرس تھا، کسی کو میں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بڑے سمندری رازوں میں سے ایک کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جب 26 دسمبر 1900 کو اس جزیرے پر ہسپیرس جہاز خراب موسم کی وجہ سے کئی دن تاخیر سے پہنچا تو وہ جہاز آتا تو ان کا استقبال کیا جاتا۔ جزیرے والے لوگ اوپر سے ہاتھ ہلاتے اشارہ دینے کے لیے، لیکن اس دیر کچھ اور ہی ہوا۔ نہ کوئی ہاتھ ہلا رہا تھا اور نہ کسی کی آواز آ رہی تھی۔ تب جہاز نے سیٹی بجائی تاکہ کوئی لائٹ ہاؤس سے باہر نکل کے آ جائے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر وہاں پر جوس نامی ایک ریلیف کیپر کو اندر بھیجا گیا۔ جیسا ہی وہ شخص جزیرے پر چڑھا تو اسے محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ جلدی سے لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا لیکن تالا تو نہیں لگا ہوا اور اندر گیا تو بستر، باورچی خانہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن حیران کرنے والی یہ بات تھی کہ وہاں سے 3 لوگ وہاں سے غائب تھے۔ کے آثار دیکھے گئے، نہ کوئی خون کے نشانات دیکھے گئے۔ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس رات کیا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 3 آدمی اتنی جلدی سے نکلے ہیں کہ کبھی واپس نہیں آئے۔ جب اس واقعے پر تفتیش کرنا شروع کی تو عجیب واقعے پیش آنا شروع ہو گئے۔ ان کو ڈیوٹی کے دوران ایک لائف جیکٹ دی جاتی تھی جو واٹر پروف ہوتی تاکہ خطرہ آنے پر ان کو یوز کر سکے۔ ان میں سے 2 جیکٹس غائب تھیں اور ایک وہیں پر موجود تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکا کہ یہ 3 آدمی اتنی جلدی سے نکلے ہیں کہ ایک نے جیکٹ نہیں پہنی اور دوڑ کے گیا ہے۔ یہ بھی ایک معمولی بات تھی اور لائٹ ہاؤس کے ارد گرد کوئی واضح نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ اور اس وقت سمندر بھی انتہائی خطرناک تھا اور جزیرے کے مغربی حصے میں لہریں چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور جہاز میں موجود لاگ بک ڈائری جس میں موسم وغیرہ لکھا کرتے تھے، اس سے بھی کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ملا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ اصل لوگ کہاں گئے۔
اس لیے تاریخی ریکارڈ اور ساروں چیزوں کو آپس میں رکھا گیا اور کوئی ثبوت اس واقعے کا نہیں ملا جسے حقیقت مانا جا سکے۔ بڑا سوال یہ اٹھتا تھا کہ وہ تینوں لوگ ایک ساتھ کیوں گئے۔ اس وقت لائٹ ہاؤس کا یہ نظام ہوتا تھا کہ اگر 3 بندے موجود ہیں ان میں 2 باہر جا سکتے ہیں اور ایک کا اندر رہنا ضروری ہے۔ اور ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ ان تینوں نے ایک ساتھ جانے کا فیصلہ کیا؟ آج یہی سوال جزیرے کا سب سے بڑا راز بنا ہوا ہے۔ جب ان تینوں کیپرز کا کوئی سراغ نہ ملا تو نارتھرن لائٹ ہاؤس بورڈ نے فوری تحقیقات شروع کی اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے دوست رابرٹ، جو ان کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، اس کو جزیرے پر بھیجا۔ اس نے تحقیقات شروع کی اور جزیرے کا ہر ایک حصہ چیک کیا تو جزیرے کے مغربی حصے میں کچھ نشانات دیکھنے کو ملے۔ ایک رنگ ملی جو کہ بری طرح سے مڑی ہوئی تھی اور ایک لکڑی کا ڈبہ بھی ملا جو بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ تقریباً 60 میٹر اونچی جگہ تک سمندری لہروں کے ٹکرانے کے آثار دیکھے گئے۔ یہ دیکھ کے اندازہ لگایا گیا کہ اس وقت کتنی بڑی طاقت کے ساتھ لہریں آئی ہوں گی۔ تحقیقات مکمل ہوئی تو یہ نظریہ سامنے آیا کہ 2 کیپر سامان ٹھیک کرنے کے لیے باہر آئے ہوں گے۔ ان کے پیچھے ہی تیسرا آدمی آیا مدد کے لیے اور ایک بڑی لہر آئی جو ان تینوں کو بہا کے لے گئی، کیونکہ اس ٹائم لہریں بہت زیادہ اوپر تھی، طاقتور تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ ان تینوں کے بیچ جھگڑا ہوا اور کسی نے کہا کہ ان کو کسی جہاز نے اٹھا لیا اور عجیب مخلوق طاقتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ آج بھی کوئی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دن اصل کیا ہوا تھا۔ کیا حقیقت سامنے آئے گی؟ 1 صدی گزرنے کے بعد بھی فیلن ایسلس کے جزیرے پر وہی لائٹ ہاؤس اور وہی چٹانیں جن کو سمندر کی لہریں ٹکراتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں اور وہی آوازیں پیدا کرتی ہیں۔ آخر وہ 3 لوگ کہاں گئے؟ اگر ان لوگوں کے سمندری دیوکل لہر نے اپنی طرف کھینچ لیا تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ان کی لاشیں کیوں نہیں ملی؟ یہ آج بھی ایک راز بنا ہوا ہے۔ اگر یہ حادثہ نہیں تھا تو پھر اس کی حقیقت کیا تھی؟ شاید اصل حقیقت ہمیشہ انہی سمندری لہروں کے نیچے دفن رہے، یا شاید اس دن ایسا کچھ ہوا جو آج تک انسان نہیں جان سکا۔ آپ کی رائے میں ان 3 لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا یہ ایک سمندری حادثہ تھا یا کچھ اور راز تھا؟ اگر آپ کو ایسی حقیقی مگر پراسرار کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور دلچسپ اگلی ڈاکومنٹری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ حافظ۔